बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम 3 इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के हवाले से, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कुर्बतें और बलूचिस्तान के अंदर दहशत गर्दी के जो वाक़यात पेश आए। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के विज़िट के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि पिछले 2-3 रोज़ से सोशल मीडिया के ऊपर PMLN जो है वो शदीद तनकीद का निशाना बना रही थी वज़ीर आज़म को, उनके जो भी उनके साथ वज़रा गए हुए थे, कि चीन की जो क़यादत है उन्होंने कोई ख़ास वार्म वेलकम जो है वो वज़ीर आज़म को नहीं दिया। लेकिन अभी जो फाइनली विज़िट हो चुका है, वज़ीर आज़म वापस आ चुके हैं, उनकी मुलाकात वहाँ चीनी सदर से भी हुई, वज़ीर आज़म से भी हुई, हमारे वज़ीर ख़ारजा की उनके वज़ीर ख़ारजा से भी मुलाकात हुई और साथ ही साथ बिज़नेस कम्युनिटी के लोगों से भी हुई है। CPEC के उसके अम्ब्रेला के अंदर जितने भी इस वक्त प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर भी बात हुई और मुस्तकबिल के अंदर जो हमारे माशी ताल्लुकात हैं उनके साथ जो बिज़नेस रिलेशंस हैं उसके ऊपर भी तफसील से बात हुई है। इस हवाले से वापस आके वज़ीर ख़ारजा जो हैं शाह महमूद कुरैशी ने तफसीली ब्रीफिंग दी। उसके चंद नुकात जो हैं वो आपके सामने पहले हम रखना चाहेंगे। चीन हमारा दोस्त है, हर आड़े वक्त में हम एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। वजीर आजम समझते हैं कि जो इतनी कामयाब नशिस्त हुई है इसको जाया नहीं होना चाहिए और उसका एक ही तरीका है, उसका हम फॉलो अप करें। जी नाज़रीन, इन इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुहैद साहब, सियासी और दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जन साहब, आपने हमें टाइम दिया। जनाब आदिल शाहज़ेब साहब, सीनियर सहाफ़ी, डॉन न्यूज़ पर लाइव विद आदिल शाहज़ेब प्रोग्राम करते हैं। थैंक यू वेरी मच आदिल साहब, आपने हमें टाइम दिया। अदनान आदिल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया अदनान साहब, आपने भी हमें टाइम दिया। जन साहब, बात का आगाज़ आपसे करते हैं। काइंडली ये बता दें कि इस विज़िट को आप किस तनाजुर में देखते हैं, स्पेशली रीजन के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की और ख़ासकर पाकिस्तान चाइना के ताल्लुकात, क्योंकि जब ये गवर्नमेंट आई और पिछले 3.5 सालों से बहुत ज़्यादा ख़ुसूसन PMLN जो है वो टारगेट कर रही है इमरान खान साहब की हुकूमत को कि उनकी वजह से चीन हमसे दूर जा रहा है और जो CPEC के जितने भी मंसूबे थे उनके ऊपर जो रफ्तार है काम की वो काफ़ी ज़्यादा सुस्त रही है। सो आप इस तनाजुर में कैसे देखते हैं इस विजिट को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं कि हम इस तरह की तनकीद करें जिसमें हकीकत नहीं है। बात चीजें समझने की हैं। मिसाल के तौर पे अगर इस्तकबाल की बात करें तो किसी भी लीडर को वहां पे एयरपोर्ट पे उसको रिसीव नहीं किया गया हायर अथॉरिटीज की तरफ से, इस वजह से कि कोविड के उनकी अपनी कुछ प्रोटोकॉल है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं और उसके मुताबिक ही वो बाकी भी सारी रिसेप्शन वगैरह करते रहे। दूसरी बात यह है कि CPEC उस वक्त उसमें जो प्रोजेक्ट थोड़े बहुत रुके हुए थे वो हमारी वजह से रुक रहे थे क्योंकि फंडिंग का हमारा मसला था, चाइना का मसला नहीं था। चाइना तैयार था लेकिन क्योंकि हम फंडिंग अरेंज नहीं कर सके वक्त पे तो बात चीजें रुक गई। लेकिन बासूरत उन चीजों को रिजॉल्व किया है। मेरा अपना अंदाजा है ये चीजें अभी बहुत सारी बातें मेरा ख्याल सामने आएगी, लेकिन जो सोच थी वहां पे हमारे पास जब गए प्राइम मिनिस्टर वहां पे चाइना, तो वो ये थी कि अगर हमारे पास फंडिंग अरेंज नहीं हो रही या हम नहीं दे सक रहे तो चाइना उसका लोन अरेंज करके तो हमें दे और प्रोजेक्ट्स आगे चलने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि उस मामले में प्रोग्रेस भी होगी। जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, वो इन्वेस्टमेंट इसी वजह से है कि हमारी अपनी जो प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व वहां पे हुई होगी और लोन वगैरह का इंतजाम हुआ होगा। तो उस लिहाज से वो मैं समझता हूँ अच्छा है। अच्छा, अब चीज ये है कि इसकी अहमियत इस टाइम पे बहुत थी और वो वाजह है कि हमें IMF की तरफ से बड़ा प्रेशर है, FATF की तरफ से प्रेशर है, हम इंटरनेशनली इकोनॉमी की वजह से कॉर्नर हुए पड़े हैं। तो चाइना का इस वक्त साथ देना और हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन IMF की ने तरफ तो IMF ने तो वो अप्रूवल दे दी है $1 बिलियन की, उसकी वजह से जाहिर है कि पाकिस्तान को जी कंडीशन का प्रेशर तो मौजूद है ना हमारी इकोनॉमी। जी आप ग्रोथ के लिए तो नहीं, वो तो जो आपको मिल रहा है वो आप अपने फॉरेन डेट एक्सचेंज रिजर्व सर्विसिंग में के लिए, जी हाँ सर्विसिंग होगी या रिजर्व में, तो वो मुश्किलात मौजूद है। लिहाजा आगे बढ़ने के लिए जहां आप अपने मुल्क की इनकम बढ़ा सकें और अल्टीमेटली ट्रेड डेफिसिट कम कर सकें,
उसके लिए तो आपको फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की जरूरत है, ताकि आपके प्रोजेक्ट ऐसे लगे जो जिससे एक्सपोर्ट आपकी बढ़े। तो वो लाजमन इन चीजों के ऊपर बातचीत हुई है। तो मेरा ख्याल है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो अफगानिस्तान का था कि उसको स्टेबल कैसे करना। आपने देखा हमारे लिए वहां पे कितनी मुश्किलात हैं, और उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ना सिर्फ इससे चाइनीज की लीडरशिप से बातचीत की है, बल्कि आपने देखा कि वो उन्होंने उज्बेकिस्तान वगैरह जो सेंट्रल एशियन बाज लीडर्स हैं उनसे भी बातचीत की है। तो उस लिहाज से अफगानिस्तान के मामले में कोई अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। फिर भारत का मसला आया, जहां पे पाकिस्तान ने खित्ते के बारे में कहा कि जी भारत से सिक्योरिटी का मसला है, यहाँ पे खित्ते में अमन को खतरा है। लाजमन इस पे चाइनीज ने सपोर्ट किया है पाकिस्तान को। फिर आप देखिए कि सी पैक में जो माहदे इन्वेस्टमेंट वगैरह के आ रहे हैं, ये दूसरा बड़ा इशू था। सी पैक की सिक्योरिटी का मसला है, जो पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट वगैरह इन जगहों के बारे में चाइना को कन्विंस किया होगा कि ये भी फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स हैं, वहां पे काम करें, शुरू करें। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि बहुत सारी गलतफहमियां भी वो भी दूर हुई, और कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट्स और हमारी इन्वेस्टमेंट वगैरह का इंतजाम हुआ। उसके साथ साथ अफगानिस्तान और इंडिया के बारे में खुल के बात हुई, और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई चाइनीज सपोर्ट। ठीक है जन साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। अदनान साहब, आप समझते हैं कि ये सी पैक के हवाले से जो अपोजिशन 3.5 सालों से क्रिटिसिज्म करती रही है, इस दौरे के बाद डू यू थिंक कि कोई सेटिस्फैक्ट्री किस्म की उनको हुकूमत जो है वो रिस्पांस देने में कामयाब हुई? और दूसरा ये है कि ये तो बात है कि 3.5 सालों में सी पैक के ऊपर जिस तरह से पिछली हुकूमत के दौर में तेजी से प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम हो रहा था, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर था, चाहे वो एनर्जी के प्रोजेक्ट्स थे, लेकिन यहाँ पे आके उसमें हमने देखा कि कुछ ब्रेक लगा। और फिर वो जो रज़ाक दाऊद साहब की जो स्टेटमेंट थी वो भी काफी ज्यादा हमने देखा कि उसके ऊपर कवर करने में भी टाइम लग गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। देखिए वही साहब, एक तो मसला पाकिस्तान का अपना है कि अगर हम माशी तरक्की की रफ्तार तेज करते हैं तो दर मुबादला का बहरान पैदा हो जाता है। अब ठीक है, आप चाइना से बहुत कर्जा लेते हुए हम प्रोजेक्ट लगाते रहे, लेकिन दर मुबादला कहाँ से आएगा और वो पैसे वापस करेंगे? तो हमने अगर जो रफ्तार कम की और IMF को कहने से कम की कि भाई आप इतने कर्जे ना लें जो आप अदा नहीं कर सकते, आपके पास दर मुबादला नहीं है। आप कर्जे या तो पहले जो आपने लिए थे उसमें आपने इंडस्ट्री लगाई होती तो आपको आमदनी हो रही होती, आपने तो उससे बनाई सड़कें जिससे तो कोई आमदनी नहीं हो रही, दर मुबादला सड़कें नहीं कमा रही हैं या एयरपोर्ट नहीं कमा रहे। तो हमारी इकोनॉमी का जो स्ट्रक्चर है वो फ्लॉड है। वो हमें कब से कह रहे हैं आलमी बैंक, एशियाई प्रेस जाती है, IMF, कि आप अपने स्ट्रक्चर को ठीक करें। जो हम करते हैं पैसा उठा रहा है हमारा रियल स्टेट में लग रहा है, जब अगर सनत लगी होती तो आज हमें इन मसाइल का सामना न होता। तो अगर सी पैक की रफ्तार कम की थी तो वो भी मुल्की मुफाद में कम थी। और अब जो उन्होंने कहा है कि $3.5 अरब से वो गवादर में एक प्रोसेसिंग जोन बनाएंगे या लाहौर के करीब एक गारमेंट या टेक्सटाइल का क्लस्टर बनाएंगे, और तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट है। हमारी प्रॉब्लम रखती है, एक तो हमें मान नहीं अभी बलूचिस्तान में क्या हुआ, आज भी हमारे वहाँ पर कबाइली जो फॉर्मर कबाइली इलाके थे खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ पर आज भी गड़बड़ हुई है। तो हमारे अगर अंदरूनी जो तासुब है जो हुआ उनके साथ, तो हमारे अगर अमन ओमान की सूरत हालत की कोई भी सरमायाकारी आना चाहेगा, चाहे वो चीन हो, चाहे अमरीका हो, चाहे हो। तो हमारा एक बहुत बड़ा इशू जो है वो है अमन ओमान का और दहशतगर्दी का। और तीसरा इशू है हमारा सरकारी अफसरों जो वो पुरानी स्टाइल से हैं, जदीद जमाने के मुताबिक नहीं है, वो चीजों को रुकावट डालते हैं, पोस्टपोन करते हैं, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स बहुत ज्यादा हैं। तो जब तक हम अपने मसाइल का काबू नहीं पाएंगे तो चीन की जो सरमायाकारी है उसकी रफ्तार तेज नहीं हो सकती। लेकिन अब इन्होंने कोशिश तो की है, अभी ML1 से कुछ एक्सेस नहीं हो सकती जो $7 अरब का मनसूबा है, लेकिन हम इसमें हमारी अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं। आपने देखा कि कॉपर करने में पॉलिसी बदली, थोड़ी सी इकोनॉमिक ग्रोथ को तेज किया तो फौरन दर मुबादला का बहरान पैदा हो गया। तो पाकिस्तान के जो अपने स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इकोनॉमी के, वो आड़े आ रहे हैं सी पैक से। चीनियों की तरफ से तो कोई रुकावट नहीं है, हम भी अब कोशिश हमें करनी चाहिए। एक तो हमारे सियासी आप देखें कि हालात जो है वो दगड़गू रहते हैं, हर वक्त कोई लॉन्ग मार्च की बातें हो रही हैं, कभी अदम एतमाद की बातें हो रही हैं। तो अगर मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो वहाँ पे क्या माशी तरक्की होगी? कौन सरमायाकार आना चाहेगा इस मुल्क में जहाँ अमन अमान? You're right, बिल्कुल। और अभी रिसेंटली जो बलूचिस्तान में जिसपे हम आगे जाके
پروگرام میں بات بھی کریں گے. عادل شاہ زیب صاحب کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں کہ سی پیک پہ اس دورے کے کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور دوسرا جو چائنیز کی جو کنسرنز ہیں, ظاہر ہے کہ وہ کئی بار ان کو اٹھا چکے, خاص کر سلامتی کے حوالے سے جو بات جن صاحب بھی کر رہے تھے چینیوں کی, یہاں پہ مختلف کمپنیز اور پروجیکٹس کے اوپر جو کام کر رہے ہیں. سو ڈو یو تھنک کہ اس دورے سے وہ جو کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے میں مدد ملے گی؟ دیکھیں, ایک تو وحید صاحب اس دورے کے اگر اس کو دیکھا جائے کہ یہ کیوں امپورٹنٹ ہے اور اس وقت جو خطے کی صورتحال ہے اس کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایک تو یہ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں نا کہ عمران خان کی تصویر چھپی ہے نہیں چھپی, چائنیز نے ریلیز کر دی ہے وہ کر دی. بھائی اس وقت آپ کے ملک کو جن مسائل کا سامنا ہے اور جو چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں, بلوچستان میں شورش ہو یا طالبان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں یا جس طرح افغانستان کے معاملات ہیں, ٹی ٹی پی کے معاملات ہیں, اس میں ہر پاکستانی کو, ہر سیاستدان کو اس وقت حد سے زیادہ کنسرن ہونا چاہیے. کیونکہ دیکھیں چائنیز جو ہیں وہ ان کے سیکیورٹی ورکرز کی ہلاکتیں ہوں یہاں پہ شدت پسندی کے واقعات میں, یا اس سے پہلے سی پیک کے ساتھ جو لیکن عادل صاحب آپ نے پچھلے 2-3 دنوں سے ٹویٹر کے اوپر دیکھا کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ بڑی یعنی شدید قسم کی تنقید کر رہی تھی عمران خان صاحب اور حکومت کے اوپر, بیکاز عمران خان از ناٹ این انڈیویجول, ہی از دا پرائم منسٹر آف پاکستان, ہی از ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ آف پاکستان, چاہے وہ نواز شریف ہوں, چاہے وہ زرداری صاحب ہوں, چاہے کوئی بھی ہو. دیکھیں اس وقت جو ملک کو مسائل ہیں اور جو میں فورس ہی کر رہا ہوں, آئی ہوپ اور اللہ تعالیٰ کرے, خدا نہ خواستہ ایسا ہو اور اللہ تعالیٰ کرے کہ میرے کنسرن بالکل غلط ثابت ہوں, لیکن نیکسٹ 3 to 6 منتھ میں حالات پاکستان کے لیے مزید بگڑتے دیکھ رہا ہوں. اور اس وقت یہ دیکھیں صرف نواز شریف کی پارٹی کی بات نہیں ہے, کیا پی ٹی آئی جو ہے وہ اس لیول کی تنقید نہیں کرتی؟ مطلب وہ لیول ہی نہیں رہ گیا نا. آپ دیکھیں دورہ چین ہے, اس کو ڈسکس کریں, مسئلے مسائل کیا ایک زمانے میں یعنی یہاں دھرنا تھا اور چینی صدر نے آنا تھا, اور ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب نے ایگری نہیں کیا کہ وہ اس دھرنے کو جو ہے وہ وائنڈ اپ کر لے. سو یو رائٹ کہ ساری پولیٹیکل پارٹی صرف اپنے مفادات کو, سیاسی مفادات کو دیکھتی ہے. بالکل, رزاق داؤد صاحب کی سٹیٹمنٹ ہو, مراد سعید صاحب کی سٹیٹمنٹ ہو, 2-3 اور منسٹرز نے ایسی باتیں کہیں کہ آپ سے چائنا ٹھیک ٹھاک ناراض ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو لیٹسٹ یہ جو بلوچستان میں ہم نے یہ واقعات دیکھے نا, اس کا سیدھا نشانہ ہمیں پتہ ہے کہ سی پیک ہی ہے. تو یہ بہت بڑا کنسرن ہے چائنیز کا. پھر جو ہماری ایکسپیکٹیشنز تھی افغان طالبان سے کہ جی وہ وہاں پہ سیف ہیونز ختم ہو جائیں گے, وہ سارے وہ اس طرح سے بالکل نہیں ہو رہا. مطلب ابھی بھی افغان سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. تو یہ جس طرف یہ چیزیں جا رہی ہیں, اور دیکھیں یہ جو 2-3 دنوں میں جو بلوچستان میں اٹیکس ہوئے نا, یہ بلوچ جو انسرجنسی ہے اس میں انپریزیڈنٹڈ ہے. میں اس لیے پریشان ہوں کہ نیکسٹ 3 to 6 منتھ میں یہ جس طرح کے حالات ہمیں سامنے نظر آ رہے ہیں, یہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے بس کی بات نہیں ہے. ہمیں ساری ہماری جو لیڈرشپ ہے نا, اس کو سر جوڑ کے بیٹھنا. دوسرا آپ کی جو اکانومی ہے, آپ کو آئی ایم ایف نے تو چلے $1 بلین دے دیے ہیں, آپ کی اکانومی جو ہے وہ اس وقت بالکل کولیپس ہونے کے قریب ہے. آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, آپ کبھی چائنا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, کبھی سعودی عرب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. مطلب سمجھ نہیں آ رہی. اور سب سے بڑی پریشانی کی بات, جی ہاں, فرام پبلک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ایک طرف ہم قرضے بڑھا رہے ہیں. عمران خان کے پاس کی بات ہوتی تو ان 3.5 سالوں میں اس نے کچھ نہ کچھ تو چیزوں کو ٹریک پہ کر دیا ہوتا. جو آلریڈی چیزیں خراب تھی ان کا مزید بیڑا غرق کر دیا, چاہے وہ اکانومی ہو, چاہے وہ مطلب آپ جس سیکٹر کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں. اس کے ساتھ مطلب کھاد آپ اٹھا کے دیکھ لیں, پیٹرول کا بحران ہو, گندم کا بحران ہو, کوئی ایک ایسی چیز کہ ہم کہہ سکے کہ ہاں جی پی ٹی آئی نے جو ہے 3.5 سالوں میں زبردست پرفارمنس دی ہے, وہ نہیں ہو سکا. اور ابھی ایز اے پاکستانی آئی ایم ویری کنسرنڈ. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے جو ہوتا ہے. اور جو اکانومی ہم جس طرف جا رہے ہیں, تو میرے خیال میں 1.5 سالوں میں جو جس طرح سے آپ سرنڈر کرتے جا رہے ہیں نا اپنی انڈیپینڈنس, اپنی خود مختاری آئی ایم ایف کے سامنے, کل کو وہ کہیں گے کہ جناب آپ لے آئیں اپنے ایٹمی اثاثے اور آپ سائن کریں کہ آپ نہیں استعمال کریں گے. بالکل ٹھیک ہے عادل صاحب, میں کوئکلی شارٹ بریک لوں گا. جی
बिल्कुल सही है नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, वापस आके हम बात करेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो कुर्बत है दोबारा से, वो किस हद तक इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए खतरा साबित हो सकती है। ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो राब्ते हुए हैं उस पर बात करेंगे। जन साहब, मैं आपकी तरफ सवाल लेके आऊंगा। पहले मैं चाहूंगा कि बिलावल साहब और मरियम साहब की जो साउंड बाइट्स हैं छोटी सी, वो जरा आप काइंडली सुन ले पहले। ये जो ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन का सियासत है हम सब के सामने, हम इस ऑपोजिशन के खिलाफ ऑपोजिशन की सियासत का मज़ाहमत करते कि जो ऑपोजिशन का सियासत है वो इज्जत और बराबरी के सलूक के साथ किया जाता है। सफबंदी हो गई है, लकीर खिंच गई है और बड़ी वाज़ेह लकीर है। आसिफ जरदारी साहब छोटे से छोटे फायदे की खातिर अपने सारे असूल कुर्बान करके वो कुछ भी करने को तैयार हैं और अवाम ये पहचान गई है और लीडरान भी ये पहचान गए हैं कि किसका क्या बयानिया है और कौन कहाँ खड़ा है। आधा तीतर और आधा बटेर और कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, ये नहीं हो सकता। जन साहब, आधा तीतर आधा बटेर, अब इसका मतलब है कि अब तीतर और बटेर दोनों को उड़ा दिया है दोनों जमातों ने। जी बिल्कुल, ये आपको याद होगा, हमने तो कभी ये नहीं कहा, लेकिन बिलावल कहा करता था कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। और ज़ियाउल हक का रूहानी बेटा और इस तरह की बातें ये सारी हमने भी सुनी है। तो यहाँ पे मसला ये है कि इस वक्त पे ये बचना चाह रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे के ऊपर जो कीचड़ उछालते थे वो उससे बचना चाह रहे हैं ताकि अगले इलेक्शन में ये जिंदा नजर आए, ये पार्टियां जो हैं ये फाल नजर आए और इलेक्शन जो है वो नेचुरली अभी सामने नजर आ रहा है सबको। बहुत सारी चीजें हैं जो कि इस हुकूमत की कमजोरी है, जो आज हुकूमत है उसकी बहुत सारी बेशुमार आप कह लीजिए बातें जो पूरे ना हो सके, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, करप्शन ना दूर हो सके, ये सारी चीजें ये मिलकर एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये हुकूमत को हटाना चाहते हैं। उसकी वजह यही है कि ये आप एक अंदरूनी जो सोच है उसमें बड़ा फर्क है। जरदारी साहब बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखते हैं, पीपल्स पार्टी की सोच उनकी ताबे है और ये नून लीग और मौलाना खास तौर पे वो तहस नहस की सोच रखते हैं। तो यहाँ हटाने का किस्सा मेरा नहीं ख्याल होगा। और फिर हमें तजर्बा है, हमने देखा है पहले दिन से जो ये करते आए हैं, एन मौके पे आके एक दूसरे को अंदर से ये धोखा दे जाते हैं। जैसे सेनेट के चेयरमैन के नो कॉन्फिडेंस के वक्त पे हुआ, पीपल्स पार्टी बिल्कुल अलग नजर आई। उन्होंने कहा जी हम अपनी इंक्वायरी खुद करेंगे, जबकि तय पाया था कि सारे इकट्ठे इंक्वायरी करें कि किसने धोखा दिया अंदर से, किसके लोग जो है वो बिके हैं। इसी तरह गिलानी तो साहब की जो लीडर ऑफ अपोजिशन बने उस पे भी नून लीग कोई खुश नहीं थी। नून लीग ने उसमें भी यही हुआ, नून लीग को चकट रहा है उन्होंने। अब मेरा अपना ख्याल है कि ये जो 23 मार्च को करना चाह रहे थे शो, जिसके लिए मौलाना बड़े एक्टिव थे, मेरा अपना अंदाजा है कि जरदारी साहब गेम में शरीक हुए हैं एज ए स्पॉयलर, क्योंकि ये 27 फरवरी को करना चाह रहे थे, वो 23 मार्च को करना चाह रहे हैं। लगता ये है कि जरदारी साहब खेल में रंग में भंग डालने हाजिर हो गए हैं और इनका जो सारा शो है या वो डिल्यूट हो जाएगा या होगा नहीं। आज ये जो नशिस्त कल हुई उसमें आपने देखा मौलाना फजलुमान नहीं थे और इसी तरह जो नून लीग के स्टॉलवर्ड्स हैं वो भी नहीं थे, शायद खाकान अब्बासी नहीं थे, ख्वाजा आसफ वगैरह। ये ख्वाजा आसफ तो बहुत अरसे से कहते रहे कि जरदारी धोखा देता है, इसके साथ ना मिलो, लेकिन ये वो हैं जो बार बार धोखा खाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो इस वजह से मेरा अपना अंदाजा है कि ये हो तो गया है, लेकिन अल्टीमेटली इन ऑपोजिशन को नुकसान होगा इससे। अदनान साहब, ये क्या आवाम की बेहतरी के लिए सर जोड़ के बैठे थे ये दोनों जमातें जो हैं? बिल्कुल नहीं, ये अपनी बेहतरी के लिए बैठते हैं, अपनी बेहतरी के लिए अलग हो जाते हैं। ना कोई नजरिया है, ना कोई असूल है, सिर्फ इनके जाती मुफादात हैं। ये हुकूमत पे प्रेशर कायम रखना चाहते हैं। आपने देखा कि एकदम अपोजिशन जो है उसकी हवा निकल गई थी। कोई पहले इन्होंने कहा जी हम अदम इत्मीनाद लाएंगे, वो बात फिजल आउट हो गई। फिर कोई मोमेंटम गेन नहीं कर रही थी इनकी मूवमेंट, उल्टा पीपल्स पार्टी के खिलाफ कराची में तेज हो गई। जो तमाम जमातें हैं वो मुत्तहिद हो गई कि भाई आप बल्दियाती निज़ाम ठीक लेकर आएँ, और वहाँ पे उन्हें झुकना पड़ा और समझौता करना पड़ा, पहले जमात इस्लामी से, फिर PSP से। तो अब इमरान खान साहब का जो चाइना का विजिट है,
اس سے ان کا ایک لیڈر کے طور پر ان کا امیج تو بہتر ہوا ہے اور ان کی سپورٹ بیس ہے وہ مستحکم ہوئی ہے. تو اپوزیشن کو کوئی نہ کوئی ایسا ہتھ کنڈا چاہیے، ڈیوائس چاہیے جس سے یہ کوئی اپنے آپ کو ریلیونٹ رکھ سکے اور حکومت کو پریشر میں رکھ سکے. تو اس لیے اب یہ دوبارہ اکٹھے ہونے کی بات کر رہے ہیں. جب تک ایم کیو ایم اور جی ڈی اے اور یہ پی ایم ایل کیو حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت کو نہیں گرا سکتے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے یہ اور ایجیٹیشن کرنے یہ تو اسپیکر کی جو بات کر رہے ہیں جی، اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد پہلے لائیں گے ہم. ان کا ہدف جو ہے وہ عمران خان ہے، تو اسپیکر سے کیوں دے وانٹ ٹو سٹارٹ پریشان کرنا چاہتے ہیں جی؟ بس اس لیے کہ حکومت کو انسیٹل کیا جائے. حکومت کی توجہ جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کے اور کاموں سے ہٹ کر وہ اپنے ممبر پورے کرنے میں لگ جائے گی. تو اس کو حکومت کو انسیٹل کرنا اور حکومت کو پریشر میں رکھنا اصل مقصد ہے. کبھی ایک موو، کبھی دوسری موو، کبھی نواز شریف آ رہے ہیں، خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، پھر نواز شریف آ رہے ہیں. شاہد خاقان عباسی کہہ رہے تھے وہ تو ہم نے ایسے ہی کہہ دیا، میڈیا میں کھیل تھا. تو اب کبھی ایک کوئی نہ کوئی شوشہ جو ہے نیا چھوڑتے ہیں اپوزیشن والے. 3.5 سال سے ایسا کر رہے ہیں. عدنان صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اپارٹ فرام پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی یا اپوزیشن، گورنمنٹ کو اپنا کوئی قبلہ جو ہے اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے؟ گورنمنٹ کو اپنی گورننس، اپنی جو چیزیں ہیں ان کو بہتر نہیں کرنا چاہیے؟ آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ ایسی کون سی بات ہے؟ فرض کریں آپ وزیر اعظم ہو تو آپ کیا کریں گے؟ مہنگائی جو ہے، مہنگائی اتنی زیادہ ہے، انرجی سیکٹر کو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، پی آئی اے کو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، سٹیل مل کا معاملہ ابھی تک گٹھائی میں پڑا ہوا ہے، ریلوے کے لاسز جو ہیں وہ اسی طرح ہیں. سو کسی ایک ادارے کو، اور جو پرائیویٹائزیشن کے اوپر ایک اتنے سینئر شخص کو 3.5 سال سے بٹھایا ہوا ہے، آج تک کہیں 1 منٹ کے لیے میڈیا کو آ کے انہوں نے نہیں بتایا کہ پرائیویٹائزیشن وہ کیا کر رہے ہیں تاکہ یہ جو ڈپلیٹنگ ہمارے پبلک سیکٹر انٹرپرائزز ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے، ملک کے لاسز کم ہوں. دیکھیں، ایک تو وحید یہ ہوا کہ 2 سال سے تو کورونا چل رہا ہے. اب حکومت ایک ترقی پذیر ملک ہے، کوئی امیر ملک تو نہیں ہے، اس کے سارے وسائل تو اس وبا سے نمٹنے میں لگے ہوئے ہیں. پھر آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے سٹرکچرل مسائل جو ہیں وہ کوئی ایک حکومت کے پیدا کردہ نہیں. 50-60 سال سے آپ ایک غلط رستے پہ چل رہے ہیں. آپ یہ کہیں کہ راتوں رات ٹھیک ہو جائے. اب آپ سٹیل مل کی بات کر رہے ہیں، ریلوے کی بات کر رہے ہیں، پی آئی اے میں تو بہتری آئی ہے. آپ ان اداروں کو اگر آج آپ بہتر کرنا شروع کرتے ہیں تو ہڑتالیں شروع ہو جاتی ہیں. پیپلز پارٹی کے رضا ربانی صاحب، پیپلز پارٹی ساری کھڑی ہو جائے گی. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کی تو سمپل میجورٹی نہیں ہے تحریک انصاف کے پاس، کولیشن کی حکومت ہے. وہ تو آئین میں ترمیم کیا، قانون میں ترمیم خود نہیں کر سکتے. بڑی مشکل سے انہیں سینٹ میں ابھی ترمیم جو کی ہے اسٹیٹ بینک کے قانون میں 1 ووٹ سے بڑی مشکل سے کی ہے، وہ بھی یوسف رضا گیلانی غیر حاضر ہو گئے تو ہوئی. تو آپ یہ دیکھیں کہ حکومت کی لمیٹیشن ہے، کوئی بادشاہت تو نہیں ہے کہ آپ نے حکم جاری کر دیا اور سارے کام. لیکن عدنان صاحب میں آپ کی طرف پھر آتا ہوں. شاہ زیب صاحب، جو میں پہلے بھی ایک سوال یہ کر رہا تھا کہ ایک طرف ہم انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے پاس گئے ہوئے ہیں کہ ہماری جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، ہمارا جو بجٹ ڈیفیسٹ ہے، ہم نے جو ڈیٹ سروسنگ کرنی ہے، وی نیڈ دا منی، اوکے فائن. دوسری طرف ہم بریڈ کے اوپر بھی 17.5% جی ایس ٹی جو ہے وہ ہم نے لگا دیا، جو کہ فائنانس منسٹر منی بجٹ کے اندر تقریر میں انہوں نے کہا تھا کہ دیر از نو ٹیکسز آن بریڈ. تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ نے عوام کے اوپر پریشر ڈالا ہوا ہے ٹیکسوں کے ذریعے اور دوسری طرف آپ قرضے بھی لے رہے ہیں. سو فائنینشیل ڈائریکشن کہاں پہ ہے؟ دیکھیں وہی صاحب، جو پاکستان جیسے ملک کی اکانومی ہوتی ہے نا، اس کو آپ نے مینج کرنا ہوتا ہے. جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی تو جی پہلے سے اعلان کر رکھے تھے ہم نے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا نہیں جانا نہیں جانا. آخر میں ڈیسائیڈ ہوا کہ جی آئی ایم ایف کے پاس ہم نے جانا ہے، لیکن آئی ایم ایف کے پاس جانے سے پہلے انٹرسٹ ریٹ آپ نے چڑھا دیا اپنا، ٹھیک ہے، اور آپ نے اپنا روپے ڈی ویلیو کر دیا. پھر آپ آئی ایم ایف کے پاس گئے تو آئی ایم ایف نے کہا کہ بھائی جان ابھی آپ نے مزید ڈی ویلیویشن کرنی ہے اور انٹرسٹ ریٹ کو مزید آپ بڑھائیں. مطلب they have literally mismanaged the economy. یہ نہیں کہ ہماری اکانومی جو تھی وہ پہلے ہی کوئی دنیا کی تیسری بڑی اکانومی تھی عمران خان کے آنے سے پہلے بھی ہماری سچویشن کو زیادہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو پتا تھا کہ مینج کیسے کیا جاتا ہے. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یہ آپ کو $1 بلین کی قسط تو مل گئی ہے، لیکن وہ جو 17% سیل ٹیکس آپ نے اکراس دا بورڈ لگا دی ہے اس کا امپیکٹ ابھی نہیں آیا. اس کا آلریڈی آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 13% پہ پہنچ چکی ہے. اور آپ کو میں دوسری بات بتاؤں
کہ یہ ابھی جو سیلریڈ جو لوگ ہیں، تنخواہ دار طبقہ ہے، ان کے بھی سلیبز میں گڑبڑ کر رہے ہیں. اگلے مہینے یہ ٹیکسز بڑھا رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 13% اگر آلریڈی ایک ملک میں مہنگائی ہو اور شرنک ہو گیا ہو، مطلب آپ دیکھیں کہ گھروں کے رینٹ سے لے کر بجلی کے بل اور گیس کے بل، ایک تنخواہ دار طبقہ تو مطلب وہ تو سکویز ہو گیا نا. اوپر سے عادل صاحب ایشو یہ ہے کہ یہ جو وعدے کر کے آئے تھے ہمارے محترم وزیر اعظم کہ میں جو ہے وہ ان لوٹے ہوا پیسہ واپس لے کر آئیں گے، وہ پیسہ تو ایک پیسہ بھی نہیں آیا، لیکن سارے کا سارا وہ ڈاکو کوئی اور تھا، چور کوئی اور تھا، لیکن اس کا خمیازہ 22 کروڑ عوام کے اوپر ڈال دیا گیا ہے. صورتحال یہ ہے. اس کو وحید صاحب نا میں یہ سمجھتا ہوں اور آنیسٹلی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہوں گے کہ وہ لوٹا ہوا پیسہ واپس آ جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے. میں صرف کوشچن کر رہا ہوں تحریک انصاف کی کیپیبلٹی ٹو گورن کنٹری لائک پاکستان. یہ لوگ تیار نہیں تھے، یہ لوگ ریڈی نہیں تھے. آپ کو اور مجھے خالی دعوے، کھوکھلے نعرے انہوں نے بیچے کہ ہم آ کے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. جو بنایا کام تھا وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ بگاڑ دیا ہے. تو مطلب ایشو صرف میرا یہ ہے کہ یار آپ نے تو خراب چیزیں ٹھیک کرنی تھی، آپ نے تو خراب چیزوں کو مزید خراب کر دیا ہے. اینڈ اس لیک آف ایکسپیرینس، مس مینجمنٹ. آپ یار 4 فائنانس منسٹر لے کے آ رہے ہیں اور چوتھا آپ کا فائنانس منسٹر آ کے کہہ رہا ہے ترین صاحب کہ جی انہوں نے 3 سالوں میں بیڑا غرق کر دیا اکانومی کا. اٹ واز اے چارج شیٹ اگینسٹ عمران خان گورنمنٹ. اچھا وہ صاحب بھی اب آ گئے ہیں، اس کے بھی تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ہیں. ان 6-7 مہینوں میں انہوں نے ڈیزاسٹرز ڈیسیجنز لے کے جو ہے وہ گورنر اسٹیٹ بینک کچھ اور کہہ رہا ہے، ان کی پالیسی کچھ اور ہے، فائنانس آپ کا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ کچھ اور فیصلے کر رہا ہے. مطلب ڈائریکشن بالکل ڈیفرنٹ ہے. جب بھی ہماری اکانومسٹ سے بات ہوتی ہے نا، اور بیلنس اکانومسٹ سے آج کل آپ بات کریں، وہ سارے بڑے پریشان ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے غلط فیصلے کر کے، آپ نے چیزوں کو مس مینج کر کے یہاں تک. اچھا عادل صاحب میں بریک لے رہا ہوں، مجھے یہ بتا دیں اپوزیشن کتنا خطرہ ہے عمران خان صاحب کے لیے، خاص کر یہ پی ایم ایل این پی پی جو ہے. میں جلدی سے آپ کو یہ بتا دوں کہ اگلے شنید یہ ہے اسلام آباد میں کہ اگلے 4 سے 6 ویک میں بڑا ایک اہم فیصلہ ہونے والا ہے. عمران خان ایک اہم فیصلہ کرنے والے ہیں. اس سے پہلے نواز شریف اور زرداری کا ملنا، یہ ایک دوسرے سے نہیں ملنا چاہتے تھے، لیکن کوئی تو مجبوری ہوگی کہ وہ بیٹھ گئے. اور اب فضل الرحمان اور زرداری صاحب کی بھی ملاقات کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. وہی بندے لوگ کرا رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کل والی ملاقات کی ہے. لیکن یہ صرف آپٹکس ہیں، ایک پریشر ٹیکٹکس ہو سکتا ہے کہ جی خان کو لگے کہ میں یہ سارا کر دوں گا، مطلب عدم اعتماد آ جائے گی، اور ایک پریشرائز اس کو خان کو کرنے کی ایک کوشش تو ہو سکتی ہے. لیکن فنڈامنٹلی، اور یہ میں انفارمیشن کی بنیاد پہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی کہ موجودہ حکومت ختم ہو. اس کی وجہ یہ کہ سندھ میں گورنمنٹ ہے، نون لیگ آفر کر چکی ہے، سندھ میں گورنمنٹ بھی ہے، اور دوسرا پنجاب میں پیپلز پارٹی تیار بھی نہیں ہے، ابھی تیار بھی نہیں ہے. دوسرا پیپلز پارٹی کو یہ آفر ہو چکی ہے کہ پرائم منسٹر آپ بنا لیں 3 مہینے کے لیے، پھر الیکشن کروا دیں. لیکن زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو ٹریپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ 3 مہینے کے وزیر اعظم کے لیے پیپلز پارٹی کیوں اتنا بڑا اپنی سندھ حکومت کو بھی کھو دے، اور پھر جب اگلے الیکشن ہو گئے تو اس بات کی گارنٹی بھی نہیں ہے کہ سندھ جو ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس دوبارہ سے آ جائے گا. چلے میں ایک بریک لے لوں. شاہ زیب صاحب واپس آ کے ناظرین بات کریں گے بلوچستان میں جو دہشت گردی ہوئی ہے اس پہ. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جن صاحب یہ ٹائمنگ جو تھی پنجگور کی اور نوشکی کی، جو وہاں پہ دہشت گردوں نے جس سے حملے کیے، اب کلیئر ہو چکا ہے سارا کچھ. 20 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں، ہمارے آفیسرز اور جوان جو ہے وہ بھی اس کے اندر شہید ہوئے ہیں. سو پرائم منسٹر کا چائنا جانا اور یہ ٹائمنگ جو تھی، یہ پہلے بھی اس پہ اوپر بات ہوئی، ڈو یو تھنک کہ یہ اس سے ریلیٹڈ ہے یہ سارا کچھ؟ دیکھیے ریلیٹڈ تو ہے کہ ایک دم جب آپ 3-4 ایسے بڑے واقعات دیکھتے ہیں تو اس کی ریلیشن شپ آگے کسی نہ کسی ایسے ایونٹ سے ہوتی ہے جو بڑا اہم ہے. آپ سی پیک کا دیکھیے کہ فیصلے ہوئے وہاں پہ. اب سی پیک کے اگینسٹ ہی یہ ساری ایکٹیویٹی ہو رہی ہے. تو آپ ایک بڑا اسٹرانگ میسج دیکھ رہے ہیں اس میں کہ جناب سی پیک کا ایریا محفوظ نہیں ہے. چائنا کے کنسرن بھی تھے گوادر کے بارے میں،
اور حکومت اگر آج چائنا کو یہ ایشورنس دے رہی ہے کہ گوادر پہ بالکل ٹھیک ٹھاک حالات ہیں، آپ کام شروع کریں، تو یہ تو اس لحاظ سے گوادر کو ایک تھریٹ نظر آئی، اور چائنیز لازمن یہ محسوس کریں گے کہ حکومت کی یقین دہانی اپنی جگہ پہ، لیکن دہشت گردوں کو بھی کچھ نہ کچھ رسائی حاصل ہے. تو یہ ایک بڑا نیگیٹو قسم کا میسج تھا جو پرائم منسٹر کے وزٹ کے وقت پہ چائنیز کے سامنے گیا. لیکن چیز یہ ہے کہ کیا ان کی کیپیبلٹی ہے کہ وہ اس طرح کے ایکشن جو ہیں وہ بار بار ریپیٹ کر سکیں. میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ ان کے لیے مشکل ہوگا. یہ بڑے اس کے لیے جو پارٹیاں تیار کی گئی ان کی بڑی ہائی لیول کی ٹریننگ اور ان کو لازمن کو ماڈلز بنا کے اس کے اوپر سمجھایا گیا ہوگا کہ آپریشن کرنا کیسے ہے، کیونکہ یہ ملٹری مائنڈز ہی ایسا آپریشن جو ہے وہ پلان کر سکتے تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ویپن سسٹمز وغیرہ جو استعمال ہوئے اور جس طرح ان کو سیٹلمنٹ گائیڈنس وغیرہ دی گئی، یہ بڑا ایک کنٹرولڈ آپریشن تھا. لہٰذا یہ بار بار کرنے بھی ذرا مشکل ہوتے ہیں ایسے آپریشن. تو اگر حکومت نے سخت سٹیپس لیے اور یہ آئندہ نہ ہو تو میرا خیال ہے کہ چیزیں درست ہو جائیں گی. لیکن ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ خاصا ڈیمیجنگ ہوا ہے. جہاں تک پرائم منسٹر کے وزٹ کا تعلق تھا یا ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہم چائنیز کے ساتھ بنا رہے تھے، اس پہ لازماً اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ آیا ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ جو سوچا دہشت گردوں نے اور جو پلان کیا اس ٹائم کے مطابق، وہ میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ویل ٹائم چیز تھی ان کے نقطہ نگار سے. عدنان صاحب، انڈین اور افغانستان کی بتایا جاتا ہے کہ جو انٹرسیپٹ کی کمیونیکیشن ان کے ساتھ ہو رہی تھی ان دہشت گردوں کی، تو ڈو یو تھنک کہ انڈیا جو ہے ظاہر ہے کہ وہ ایکٹیولی انوالو ہے سارے معاملے کے اندر، لیکن افغانستان کی جو طالبان کی گورنمنٹ ہے اس کو کس طرح سے ہم کنونس کر سکتے ہیں ان معاملات کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں، انہوں نے تو ٹی ٹی پی کے خلاف کبھی بیان بھی نہیں دیا، نہ کوئی بڑا ایکشن لیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ بلوچوں کو وہاں پہ اریسٹ کیا گیا ہے جو مسلح ایکٹیویٹیز میں شریک ہوتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان تو خود بھی وائلنٹ ہے اور وہاں پر حالات ابھی سٹیبل نہیں ہیں. اور پاکستان میں جو اس کے اثرات ہیں، آج بھی حملہ ہوا ہے اور آج بھی ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں. تو یہ ایک درد سر ہمارے لیے بنا رہے گا، ایک میگرین ہے افغانستان. پھر ایران کے بارے میں بھی اب شبہات ہیں کہ کچھ لوگ وہاں سے بھی آپریٹ کر رہے ہیں. ہمیں ایران کا نام ہم کھل کے نہیں لیتے، ہماری حکومت کے تعلقات خراب نہ ہوں تو حکومتی لیول پہ تو ضرور بات چیت ہوگی. اب ہمیں دیکھیں، انڈیا تو ہمارا ایک دائمی دشمن ہے. وہ تو کوئی ایسی ہر کوشش کرے گا جس سے پاکستان انسٹیبل ہو، غیر مستحکم ہو، امن و امان کی صورتحال خراب ہو اور یہاں معاشی ترقی نہ ہو سکے. ان کی اب جنگ تو وہ کر نہیں سکتے ایٹمی ہتھیاروں کے بعد. اب تو ان کی جنگ یہی ہے کہ پاکستان کو معاشی طور پہ مفلوج کر کے اور اتنا کمزور کر دیا جائے کہ یہ گھٹنوں پر آ جائے. تو ہمیں اس کے لیے کوئی بندوبست کرنا ہوگا، ہمیں اس کے لیے اپنی انٹیلیجنس سسٹم کو بہتر بنانا ہوگا، زیادہ ریسورسز ڈیووٹ کرنے پڑیں گے اپنی انٹرنل سیکیورٹی کو بہتر بنانے کے لیے. اب جو وہاں پہ حملہ ہوا، تو اگر ہماری وہاں پر جو وہاں پہ تھے ایف سی کے جو لوگ، ان کے پاس زیادہ اچھا اسلحہ ہوتا، وہ زیادہ تیار ہوتے تو شاید نقصان کم ہوتا اور وہ بہتر طریقے سے اس کا مقابلہ کرتے. ہمیں ان سارے پہلوؤں پہ غور کرنا چاہیے. اور یہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے یہ کوئی آسانی سے حل ہونے والا نہیں. ہمیں اس کے لیے کوئی ڈرونز کا استعمال، جو جدید طریقے ہیں وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، ان کو بروئے کار لانا چاہیے تاکہ ہم اس سے نپٹ سکیں. یہ تو ایک دیرینہ مسئلہ ہے کیونکہ انڈیا ایک 6 گنا بڑا دشمن ہے. اور پھر پاکستان کا جو یہ ویسٹ ہے، اس کی ٹرین ایسی ہے افغانستان کی، یہاں پہ آپ لوگوں کو آسانی سے ہنٹ نہیں کر سکتے. آپ دیکھیے امریکہ 20 سال رہ کے گیا، وہ ناکام ہو گیا کیونکہ وہاں کی ٹرین ایسی ہے، وہاں کا کلچر ایسا ہے کہ وہاں پر آپ آسانی سے لوگوں کو قابو نہیں کر سکتے. تو ہمیں اس کے لیے جو بھی ممکنہ زیادہ سے زیادہ سیکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ کرنے پڑیں گے، اپنی انٹیلیجنس کو بہتر بنانا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں معاشی ترقی ہو اور انڈیا کے جو ڈیزائنز ہیں وہ کامیاب نہ ہوں. ہمیں یہ ابھی تمام پارٹیوں کو پارلیمان میں اس پہ بحث کرنی چاہیے. افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ آپس کے جھگڑوں میں اتنے مصروف ہیں کہ جو قومی نوعیت کا، ہماری بقا کا مسئلہ ہے، ہماری پراسپیرٹی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر یہ بات ہی نہیں کرتے. یہ پارلیمان میں اکٹھے ہو کر یک زبان ہو کر اس پہ سنجیدہ بحث کریں. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. عدنان صاحب، میں عادل صاحب کی طرف جاؤں گا. عادل صاحب، یہ اس تناظر میں یہ جو چیلنجز ہیں اس وقت، اس میں ہم جو
ملٹری لیڈرشپ کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کی جانب سے، ایک تو یہ ایلیمنٹ، اور دوسرا جو بلوچستان کی اپنی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، بڑے بڑے نام ہیں جو پارلیمنٹ کے اندر بھی ہیں، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہیں، وہ اس طرح کی صورتحال میں اپنا کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں اس میں وحید صاحب، ایک تو یہ سچویشن جو ہے اس کو لائٹ بالکل نہیں لینا چاہیے، اور جہاں تک آپ نے بلوچستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی بات کی تو وہاں جس طرح سے الیکشنز ہوتے ہیں اور جس طرح سے راتوں رات انتخابات میں جو کچھ ہوتا ہے یا راتوں رات حکومتیں چینج کی جاتی ہیں، اسی سے یہ احساس محرومی جو ہے وہ وہاں پر اسپیشلی نوجوانوں میں وہ پایا جاتا ہے۔ مطلب دیکھیں ابھی بھی آپ ایک طرف باپ پارٹی ہے، دوسری طرف بلوچ نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں، مینگل صاحب ہیں، مالک صاحب ہیں، تو ان کو جس طریقے سے کارنر کیا گیا، تو میرے خیال میں اگر ہم نے یہ چیزیں بلوچستان میں جاری رکھیں تو یہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور وہاں کا جو نوجوان ہے وہ ملک کے خلاف نہیں ہے، احساس محرومی اسے محروم رکھا گیا ہے اپنے حقوق سے۔ مطلب آپ بلوچستان میں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہیں، لیکن اس نوجوان کو کیا مل رہا ہے؟ وہ اس پولیٹیشین کے پاس جا رہا ہے جو آپ نے جسے قریدا، آپ نے جسے بنایا، 2 نمبر طریقوں سے لے کے آئے، کسی کو وزیر بنا دیا، کسی کو سی ایم بنا دیا۔ یہ حقیقی لوگ نہیں ہیں۔ بلوچستان کی حقیقی جو قیادت ہے وہ جب تک حکومت میں نہیں آئے گی اور اختیارات جب تک ان کے پاس نہیں آئیں گے، اور وہ اختیارات جو ہیں وہ پھر نیچے بلوچ نوجوان تک نہیں پہنچیں گے، تو یہ معاملہ جو ہے یہ آہستہ آہستہ، اور پاکستان دشمن اس کو obviously ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ جو افغانستان میں سچویشن بن گئی ہے، ہم نے جو اسیسمنٹ ہماری تھی کہ جناب طالبان کے آنے کے بعد جو ہیں وہ بالکل وہاں پہ امن و امان ہو جائے گا اور ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف نہیں استعمال ہوگی، جب سے وہ آئے ہیں 2-3 ٹائمز اٹیکس جو ہیں ود ان پاکستان وہ بڑھے ہیں، ٹی ٹی پی اسٹرینتھن ہوئی ہے، ہم نے دیکھا۔ اب تو یہ نیا کہ جی بلوچ سیپریٹسٹ اور ٹی ٹی پی آپس میں مل گئے ہیں، وہ ایران میں بھی ان کو سیف ہیونز ہیں، ہم ایران کا نام کم لیتے ہیں۔ افغانستان میں دیکھیں نا، آپ کو نوشکی کا بارڈر جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ ہے، پنجگور کا جو ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، اور ڈیڈلی اٹیکس وہاں پہ انہوں نے کیے ہیں۔ تو یہ ہمیں اب سوچنا چاہیے، ہماری ملٹری قیادت کو بھی، ہماری جو سیاسی قیادت ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ فنڈامنٹل پرابلم کہاں ہے۔ یہ جو بلوچ نوجوان یہ جو پہاڑ پہ چڑھ گیا ہے اور اپنے ملک کے خلاف یہ لڑ رہا ہے، اس کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حکمران ہم لوگوں نے ان پر مسلط کر دیے ہیں، وہ نہ وہ حکمرانی کے قابل ہیں، نہ وہ ان کے حقیقی نمائندے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ مطلب جو حقیقی نمائندے ہیں ان کے انتخابات، ان کی نمائندگی بالکل صحیح ہے، اس طرح سے جی ہاں، جو حقیقی لوگ ہیں نا، دیکھیں جو تاکہ ینگ لوگ جو ہیں جی بالکل ان کا اگر کوئی ذہن خراب کرنے کی کوشش بھی کرے تو وہ ناکام ہو جائے، جیسے انڈیا ہے یا باقی ہمارے دشمن ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا عادل شاہ زیب صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب صاحب، عدنان عادل صاحب، تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، پروگرام سے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔